پکڑ یہ کپڑا اور جا یہاں سے۔ دوبارہ اگر اپنی یہ مسکینوں والی شکل لے کر یہاں پر آئی تو پھر دیکھنا۔ وہ انتہائی گندا سا کپڑا اسے دے کر بولی تھی۔ جس پرانے بکسے سے چچی نے اسے وہ کپڑا نکال کر دیا تھا اس سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چچی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ چچی یہ تو گندا کپڑا ہے، اس سے مجھے انفیکشن ہو جائے گا، اس سے تو بدبو بھی آ رہی ہے۔ لیکن ثروت بیگم کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی ہاں اب تو کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے یہاں پر میں ململ کے کپڑے کا انتظام کر دوں تجھے؟ اتنی بھی نازک نہیں ہے تو؟ گاؤں میں بھی تجھے تیری ماں یہی کپڑے رکھنے کے لیے دیتی تھی نا؟ اب زیادہ ڈرامے مت کر اور کام میں لگ جا۔ روتے ہوئے وہ معصوم کپڑا لے کر واش روم میں جا چکی تھی۔ اس کی مجبوری تھی کیونکہ مخصوص ایام شروع ہو چکے تھے اور اس کے کپڑے سب خراب کر رہے تھے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اس کپڑے کو استعمال تو کر لیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے شدید جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ اوپر سے چچی نے اسے دھڑا دھڑ کاموں میں لگا دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اسے ایسے کام کرنے کو کہہ رہی تھی جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ حویلی کے کچن کا پچھلا حصہ برتنوں کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا، جہاں عنایا اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے بھاری دیگچیاں مانج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے اور آنسوؤں کی نمی گڈ مڈ ہو چکی تھی۔ مسلسل کام کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف اس کے جسم میں اٹھنے والی اس جلن اور انفیکشن کی تھی جس نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ حویلی کی سردی اور ٹھنڈا پانی اس کے زخموں پر نمک کا کام کر رہے تھے۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ ہمت کر کے کچن کے دروازے کے پاس آئی جہاں ثروت بیگم کھڑی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ عنایا نے اپنے گیلے ہاتھوں کو اپنی پرانی چادر میں چھپایا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی، لیکن مجبوری نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے انتہائی عاجزی اور سسکتے ہوئے لہجے میں کہا، چچی جان میری بات سنیں، پرانا اور موٹا کپڑا استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے نیچے شدید انفیکشن ہو گیا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، مجھے ایک پیڈ دے دیں پلیز، الماری میں رکھے ہیں نا، بہت تکلیف ہے مجھے۔ ثروت بیگم نے تیکھی نظروں سے عنایا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا ایک بھی تاثر ابھرنے کی بجائے غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور اونچی کرخت آواز میں بولی، اوئے ہوئے ذرا اس کے نخرے تو دیکھو، پیڈ چاہیے میڈم کو، بے غیرت بے حیا لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر یا وہ بھی بیچ کھائی ہے؟ عیاشیاں دیکھو ذرا ان کی، میری پرائیویٹ الماری کی تلاشی لیتی پھرتی ہو کہ کیا کیا کہاں کہاں سامان رکھا ہے۔ عنایا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا، نہیں چچی جان خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں نے تلاشی نہیں لی، میں تو بس۔ ثروت بیگم نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور جتانے والے انداز میں بولی، بند کرو یہ اپنی زبان، تمہارا پورا خرچہ یہ 3 وقت کی روٹی میرا میاں اٹھاتا ہے۔ افتخار صاحب کو تو بس ہمدردی کا شوق چڑھا رہتا ہے، لیکن مجھے سب دکھتا ہے، تیرا اس گھر میں کون ہے جو میں تیری اتنی عیاشیاں کرواؤں؟ چلی ہے شہر کی میم بننے، جا دفع ہو یہاں سے، شکل گم کر اپنی اور جا کر وہ برتنوں کا ڈھیر صاف کر، ایک دھیلے کا کام کرتی نہیں اور فرمائشیں دیکھو۔ عنایا کا دل اس بے عزتی پر بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھے، چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید لپیٹا اور خاموشی سے سر جھکائے دوبارہ کچن کے کونے کی طرف چل دی جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنے اندر کی تکلیف اور دل کے زخموں کو دبا کر دوبارہ کام میں جت گئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کچن کے باہر راہداری کے اندھیرے میں کھڑا زرون اپنی ماں کی سنگ دلی، گھٹیا پن اور بے حسی پر دنگ رہ گیا تھا۔ زرون جو شہر کا ایک مانا ہوا اور بے حد کامیاب بزنس مین تھا، اس کے مزاج میں خاص قسم کا رعب اور سرد مہری تھی۔ عنایا بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، لیکن زرون کو اس معصوم سہمے ہوئے وجود میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔
یہ حویلی ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ سال میں صرف 2 بار اپنے باپ کی محبت کی خاطر آتا تھا۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے نام سے منسوب لڑکی کے ساتھ اس حویلی میں یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ زرون کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد غصہ اتر آیا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں آیا جہاں پر اتنے دنوں سے وہ معصوم سی لڑکی رہ رہی تھی، جو کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ جیسے ہی زرون نے اس کمرے میں قدم رکھا تو عنایا ہڑبڑا کر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ انفیکشن سے اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل سکے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے اپنے تاثرات ٹھیک کر کے وہ زرون کی طرف دیکھنے لگی، گھبرا کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے سامنے زرون کو دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کہے کہ مجھے میرا ضروری سامان لا دو۔ اس انفیکشن نے میرا جینا محال کر دیا، لیکن شرم آڑے آ چکی تھی۔ زرون اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا، یہ تم لڑکھڑا کر کیوں چل رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا۔ شرم سے عنایا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ابھی بھی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کچھ نہیں، بس میں گر گئی تھی تو اس لیے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی تھی۔ زرون کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا دل بڑے زوروں سے دھڑکا تھا۔ بیوی تھی مگر اس گھر میں بہو کی طرح نہیں بلکہ نوکرانیوں کی طرح رہ رہی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اگر چچی جان نے آپ کو یہاں پر دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ تبھی ثروت بیگم نے بھی زرون کو اس لڑکی کے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ لیا تھا۔ فوراً چلتے ہوئے وہاں پر آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ زرون، تم یہاں پر اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا جا کر اے سی میں بیٹھو۔ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ تم سے یقیناً اپنے ٹسوے بہا کر رونا دھونا مچا رکھا ہوگا اس نے، لیکن زرون اپنے لب کچکچا کر کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ثروت بیگم فوراً کہنے لگی، ارے دفع کرو اسے، اس کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ایک تو اسے گھر میں رکھ کر احسان کر رہے ہیں، اوپر سے اس کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بلا بھجا تم پر ڈورے ڈالتی رہے گی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ زرون کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر جا چکی تھی، لیکن زرون کو اپنی ماں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ رات گہری ہوئی تو حویلی کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن زرون کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچن کا وہ منظر، عنایا کی وہ بے بسی اور اس کی ماں کے وہ زہریلے جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اٹھا اور دبے قدموں عنایا کے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ جب اس نے عنایا کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا تو عنایا خوفزدہ ہو کر اٹھی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے زرون کو دیکھ کر اس کو سانپ سونکھ گیا۔ زرون، آپ اس وقت یہاں؟ عنایا نے ڈرتے ہوئے پچھلی طرف قدم بڑھایا تھا۔ زرون نے اس کے چہرے کے خوف کو دیکھا۔ درد اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ زرون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر رکھا تھا۔ اس کا گال انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ بخار میں تھی۔ زرون کے اس لمس پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، چچی مجھے بہت ماریں گی۔ لیکن زرون کو اس وقت وہ معصوم سی گڑیا بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ ہوتا ناک اور گالے، اور پھر رو رو کر سوجھی ہوئی آنکھیں، وہ اس کے سامنے بے حد کم عمر اور معصوم سی لگ رہی تھی، اور کافی کمزور بھی۔ وہ اس وقت ایک الگ ہی سرشاری میں ڈوب چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے حلال تھی۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ عنایا کو اس کا لمس خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ زرون کہنے لگا، کیا مما شروع سے ہی تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگی، جی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے شکایتی نظروں سے سر اٹھا کر زرون کی طرف دیکھا تھا۔
پھر منہ بنا کر کہنے لگی آپ حویلی آتے ہی کب ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہی کب ہیں؟ میری حیثیت اس گھر میں سوائے ملازمہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے تو چچی مجھے آپ کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ لیکن وہ مزید اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے پورے حق کے ساتھ اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ عنایا اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن وہ اپنے محرم کے بازوں میں خود کو ڈھیر ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ زرون کے اس بے باک انداز پر کچھ کہہ بھی نہ پائی، بس شوق سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ شوہر ہوں میں تمہارا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ اس کا لہجہ دھیما لیکن انتہائی سنجیدہ اور حکم نامے جیسا تھا۔ خاموش رہو عنایا اور شور مت مچانا۔ اپنا بہت ضروری سامان صرف ایک جوڑا اور اپنی ضروری چیزیں چھوٹے سے تھیلے میں رکھو۔ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ شہر جا رہی ہو؟ عنایا کی آنکھیں پھیل گئی، لیکن چچی جان اور چچا جان وہ صبح کیا کہیں گے؟ میں ایسے کیسے؟ میں نے کہا نا بحث مت کرو، زرون نے اسے ٹوکا۔ تمہارا یہاں ایک پل رکنا بھی اب فضول ہے۔ بابا جان کو میں خود سنبھال لوں گا اور امی ان کا علاج میرے پاس ہے، تو بس تیار ہو جاؤ، گاڑی باہر تیار ہے۔ عنایا نے زرون کی آنکھوں میں وہ رعب دیکھا جس کے سامنے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ زرون اسے حویلی کے پچھلے راستے سے نکال کر اپنی گاڑی تک لے گیا اور اپنے وفادار ڈرائیور سے کہا اسے شہر والے فلیٹ پر پہنچا اور وہاں پر ہر ضرورت کا سامان، ادویات اور لیڈیز کیئر کی چیزیں پہلے سے موجود ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا۔ گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی اور زرون واپس حویلی کے اندر آ گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بار بار پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرون اسے یہاں سے دور بھیج رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے فلیٹ میں پہنچ چکی تھی۔ اس قدر شاندار فلیٹ اور فرنیچر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ ڈری سہمی وہاں پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور وہاں سے کب کا جا چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا تھا، کیونکہ اسے اکیلے رہنے سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ وہاں چھوٹے سے کمرے میں بھی وہ رات کو روشنی آن کر کے سوتی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ کون ہے دروازے پر؟ وہ پسینے سے مکمل شرابور ہو چکی تھی جب زرون فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر انتہائی اپنائیت لیے کہنے لگا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ ابھی تک فریش نہیں ہوئی؟ تو وہ گھبراتے ہوئے فوراً سر جھکا گئی۔ کہنے لگی میں فریش کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس حالت میں فریش نہیں ہوتے، بلکہ ایسے ہی رہنا پڑتا ہے اور کپڑے بھی ایسے ہی پہننے پڑتے ہیں۔ زرون نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا او کم آن، کس زمانے میں رہ رہی ہو تم لڑکی؟ تبھی تو تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کہیں کہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ خود کو گندا بنا کر رکھا جائے؟ جب تک خود کو صاف نہیں رکھو گی انفیکشن ختم کیسے ہوگا؟ یا پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، وہ پھر تمہاری ٹانگوں کو خود ٹھیک کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس کے قریب آیا تھا۔ عنایا تو یہ سن کر ہڑبڑا کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں فریش ہو جاتی ہوں۔ وہ سیدھا واش روم میں گھس چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ زرون کا ایک دم سے اپنے لیے اپنائیت دیکھ کر وہ تو حیران تھی۔ زرون اس کی یہ دوا اور کچھ دے کر گیا تھا، کھانے کا بھی آرڈر دے چکا تھا۔ سب کچھ اس کے لیے منگوانے کے بعد کہنے لگا کہ لو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ لیکن وہ گھبراتے ہوئے پھر سے کہنے لگی جیسے چچی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ زرون کہنے لگا کہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سکون سے سو جاؤ، باقی جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ وہ چپ ہو چکی تھی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی پر پڑی تو سروت بیگم عنایا کے کمرے کی طرف گئی تاکہ اسے صبح کے کاموں کے لیے جگا سکے۔ کمرہ خالی دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی اور اونچی آواز میں چلانے لگی ارے دیکھو تو غضب ہو گیا۔
وہ منحوس لڑکی گھر سے بھاگ گئی، راتوں رات غائب ہو گئی ہے وہ۔ افتخار صاحب، ارے سنتے ہو؟ تمہاری لاڈلی چوری چھپے رات کو کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ افتخار صاحب اس وقت اپنے کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں شاور لے رہے تھے، اس سارے معاملے سے انجان۔ حویلی کے ملازمین اور باقی لوگ ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ ثروت بیگم کا وویلا اور ہذیانی انداز عروج پر تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ کل رات مجھ سے کچھ سامان مانگنے کے بہانے اپنی بیماری کا ڈرامہ کر رہی تھی اور رات کو نہ جانے کس کے ساتھ نکل گئی۔ دیکھ لیا سب نے اس کل موہی کا کارنامہ۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی گاؤں کی آوارہ ماں کی آوارہ بیٹی ہے، اس کو اپنے گھر کی بہو بنا کر مت لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے میرا زرون تو اس جیسی لڑکی کو منہ تک نہیں لگاتا۔ آخر کو جوان جہان تھی، اس کے بھی جذبات مچل گئے اور دیکھا گل کھلا کر چلی گئی نا، ہم سب کے منہ پر کالک تھوپ کر۔ ثروت بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ مزید بے باک الفاظ کہنا شروع کر دیتی۔ ہر قسم کے افراد وہیں پر جمع ہو چکے تھے۔ افتخار صاحب سے کہنے لگی، چپ کیوں کھڑے ہو؟ اب میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہاری بھتیجی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے تو ویسے بھی اسے آدھی رات کو کال پر چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ تمہیں ہی شوق تھا اسے اپنی بہو بنا کر یہاں پر لانے کا۔ دیکھ لیا نا، ناک کٹوا کر چلی گئی، کہیں میرا زیور بھی اٹھا کر تو نہیں لے گئی؟ رکو مجھے چیک کرنے دو۔ ثروت بیگم کی باتیں سن کر زرون کو اپنی ماں کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اسی دوران زرون ڈائننگ ہال کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا صحن میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پرسکون تھا۔ اس نے اپنی ماں کی تلملاہٹ کو دیکھا اور اپنے فون کو جیب سے نکالا۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کرنا شروع کیا اور ثروت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس سے سوچا، امی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، وہ تو آپ کے بقول منحوس تھی نا، چلی گئی تو اچھا ہی ہوا۔ اب اس حویلی میں آپ کا سکون برباد کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جا چکی ہے۔ زرون نے فون جیب میں رکھا جبکہ ثروت بیگم اب بھی اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل بھن رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ عنایا کو اس جہنم سے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا سگا بیٹا زرون ہی تھا۔ حویلی کا بڑا ڈائننگ روم اپنی پرسکون اور سنجیدہ فضا میں گھرا ہوا تھا، جہاں صوفے پر زرون نہایت روبدار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے روایتی سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کا وڈیرا نما اور باروب وجود مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا ایک خاص دباؤ پورے حال کی فضا پر حاوی تھا کہ کوئی ملازم بھی اس کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زرون کا اونچا لمبا قد، کثرتی اور چوڑا سینہ، گندمی رنگت اور چہرے پر سجی مستقل سنجیدگی ایسی تھی کہ پہلی نظر میں سامنے والا اس سے مروب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ رات کو ہی شہر سے واپس حویلی لوٹا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سال میں صرف 2 مرتبہ اس گاؤں کا رخ کرنے کا اصول نبھا رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس حویلی اور گاؤں کا رخ کرنا وہ اپنے لیے کٹھن مرحلہ سمجھتا تھا۔ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے باپ کی خاطر قدم رکھتا تھا، ورنہ یہاں کی تلخ فضا سے زہر لگتی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے کا ایک کپ رکھا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کی سوتیلی بہن رکھ کر گئی تھی، لیکن زرون نے اس کپ کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی نظریں سامنے ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچوں کے بھنور میں غرق تھا۔ وہ مسلسل عنایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اتنی بڑی ہو گئی تھی، اس کے نکاح میں تھی اور وہ اپنی بیوی کو پہچان تک نہ پایا تھا۔ یہی بات اس کے دل و دماغ کو بری طرح ملامت کر رہی تھی۔ وہ اپنی غفلت پر خود سے الجھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا، زرون نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام میرے شیر بیٹے۔ افتخار صاحب کے چہرے پر زرون کو دیکھ کر ایک گہری رونق آ گئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے آگے بڑھ کر زرون کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ ان کی بوڑھی اور رسیلی آنکھوں میں اپنے اس بیٹے کے لیے ایک بے پناہ بے لوث محبت اور فخر صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے زرون کے کندھے کو تھپتھپایا اور بولے،
کیسے ہو زرون؟ سفر کیسا رہا تمہارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ سنائیں، آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ زرون نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ بس اب تمہیں اپنے سامنے دیکھ لیا نا تو میری آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں، اب بالکل ٹھیک ہوں میں۔ افتخار صاحب کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ زرون کے برابر والے صوفے پر بیٹھ کے زرون بھی ان کے سامنے پورے ادب سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان شہر کے کاروبار، زرون کے سفر کی تھکان اور افتخار صاحب کی روزمرہ کی صحت اور دواؤں کی معمولات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ زرون ہر سوال کا جواب بہت نپے تلے اور سنجیدہ انداز میں دے رہا تھا، لیکن بات چیت کے دوران زرون نے محسوس کیا کہ افتخار صاحب کے لہجے میں اچانک ایک گہرا اور چھپا ہوا دکھ اتر آیا ہے۔ ان کا چہرہ جو بھی زرون کو دیکھ کر کھلا تھا اب مرجھانے لگا تھا۔ انہوں نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا، زرون کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ افتخار صاحب نے اپنی نم آلود آواز کو سنبھالتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے میں کہا، زرون میں تمہیں کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بچے، اس معصوم بچی عنایا کو اب اپنے ساتھ شہر لے جاؤ، اس کی باقاعدہ رخصتی کروا لو، آخر کب تک اسے اس حویلی میں اس بے بسی اور کمپرسی کی حالت میں چھوڑے رکھو گے؟ تم تو شہر چلے جاتے ہو، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئے، ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں شاید اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے زرون کہ تمہاری ماں اس معصوم اور لاوارث لڑکی کے ساتھ کس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتی ہے۔ وہ اسے اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک معمولی ملازمہ سے بھی بدتر سمجھتی ہے۔ وہ تڑپتی رہتی ہے اور میں بے بس ہو کر صرف دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میری اس گھر میں کوئی سنتا نہیں۔ تم مرد ہو، اس کے شوہر ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تمہارے سائے میں رہے، پناہ پا کر۔ افتخار صاحب کا ایک ایک جملہ سچائی پر مبنی تھا، مگر زرون ان کی یہ جذباتی باتیں سن کر بالکل خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہلچل یا گھبراہٹ نہیں تھی، نہ ہی اس نے اپنی ماں کے دفاع میں کوئی لفظ بولا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ افتخار صاحب جس عنایا کی جدائی اور دکھ کا رونا رو رہے ہیں، اسے وہ پہلے ہی رات کے اندھیرے میں اس حویلی کے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر ایک محفوظ اور پرسکون جگہ پہنچا چکا تھا۔ وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے باپ کے سامنے سچائی کا اعتراف کرے۔ اس لیے وہ فی الحال خاموش رہ کر افتخار صاحب کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے دے رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں بے حد معصوم تھی۔ اس سے پہلے وہ عنایا کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ عنایا کے ساتھ زبردستی اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ معصوم سی لڑکی جب دلہن بن کر اس کے گھر میں اس کے ساتھ داخل ہوئی تھی تو اس نے چھپا ہوا ہی اس کا وجود دیکھا تھا۔ کافی کم عمر لگ رہی تھی، قد میں بھی اس سے کافی چھوٹی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ماں سے کہا تھا، مما یہ کس چھوٹی بچی سے شادی کروا دی آپ نے میری؟ نہ تو اس کا قد لمبا ہے اور چہرہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ بابا نے پتہ نہیں کیوں ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ سربت بیگم تو ویسے ہی بڑی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھی ہوئی تھی، فوراً کہنے لگی، یہ بات تمہیں اپنے باپ سے کہنی چاہیے جو زبردستی یتیم لاوارث لڑکی کو اٹھا کر ہمارے سر پر تھوپ چکے ہیں۔ منحوس کہیں کی، یہ تو کہیں سے بھی تم سے میل نہیں کھاتی، تمہارے ساتھ چلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی بونی قسم کی لڑکی رہ گئی تھی تمہارے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر زرون اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ آگے بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرون کو اس کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، یہ کیا نحوست پھیلا رہی ہو تم؟ 2 کمروں کے مکان سے تمہیں اس عالیشان حویلی میں لے آئے ہیں، پھر بھی تمہارا رونا بند نہیں ہو رہا؟ چپ ہو جاؤ، مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، بلکہ مجھے تم ہی پسند نہیں ہو۔ جا رہا ہوں میں شہر۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب اس کے یوں ڈانٹنے پر وہ چپ ہو چکی تھی۔ عنایا چپ چاپ اٹھی تھی اور سیدھا چینجنگ روم میں گئی تھی تاکہ کپڑے چینج کر سکے۔ تبھی ایک دم سے اچانک بادل گرجے تھے اور پھر لائٹ چلی گئی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ ایک دم سے اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ زرون نے جب اسے چلاتے ہوئے سنا تو فوراً اسے غصہ آیا تھا۔
اگر چیخ کی آواز گھر کے باقی افراد سن لیتے تو اس کے بارے میں کیا سوچتے کہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے جو وہ چلا رہی تھی۔ غصے سے ضبط کرتا وہ چینجنگ روم میں گیا تھا۔ اپنے موبائل کی ٹارچ اس نے آن کی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا چلا کر گھر والوں کو بتانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ لیکن جیسے اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی انایا پر لگائی تو ایک پل کو اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ انایا دوسری طرف رک کر کے کھڑی تھی۔ اس نے جو فراک پہن رکھا تھا اس کی کمر تک کھلی ہوئی تھی۔ اندر سے اس کی برات صاف نظر آ رہی تھی اور ایسے میں اس کا جھلکتا ہوا سفید دودھیا حسن دیکھ کر زرون کی قدم وہیں پر جم چکے تھے۔ جلدی سے وہ فوراً دیوار سے لگی تھی۔ زرون نے تب تک اپنے موبائل کی ٹارچ بھی نیچے کر دی اور آگے بڑھ کر اندھیرے میں ہی اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، خبردار اگر تم نے دوبارہ چیخنا چلانا شروع کیا تو میں تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والا۔ جان بوجھ کر تم نے اپنی کمر بے لباس کی نا کہ میرے سامنے تاکہ دیکھ کر میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا اور اس دن کے بعد سے دوبارہ اس کا سامنا انایا سے ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ بغیر دیکھے گیا ہے وہ کچھ عرصے میں ہی اس قدر حسین اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خود بخود ہی انایا کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ شہر کا ایک کشادہ پرسکون اور جدید فلیٹ جہاں حویلی جیسی گھٹن اور تلخی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ کھڑکی سے شہر کی مدھم روشنیاں اندر آ رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے۔ انایا کمرے کے کونے میں بنے صوفے پر بیٹھی تھی جہاں اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں اور وہ تمام ضروری سامان اور ادویات موجود تھی جن کی سے ضرورت تھی۔ زرون نے رات کا جب فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو انایا اسے دیکھ کر سہم کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی حویلی کا وہی پرانا خوف بسا ہوا تھا، جیسے اسے اب بھی یقین نہ ہو کہ وہ اس جہنم سے دور آ چکی ہے۔ زرون نے اپنا کوٹ اتارا، صوفے کے پشت پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح باروب تھا مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت چھپی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ انایا، تمہیں مجھ سے یا اس جگہ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، زرون نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں کہا۔ انایا نے آہستہ سے اپنے سر کو ہلایا اور صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی پرانی چادر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اسے چوری چھپے زرون کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، زرون آپ نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ وہاں حویلی میں چچی جان تو کہہ رہی تھی کہ میں ایک بوجھ ہوں، ایک ملازمہ ہوں، پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ زرون نے گہرا سانس لیا۔ وہ انایا کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انایا پھر سے کہنے لگی کہ آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے نا، پھر یہاں پر کس لیے لے کر آئے ہیں؟ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، اسی لیے اپنے فلیٹ میں لے کر آئے ہیں نا مجھے؟ میں تو صرف ایک بوجھ ہوں، کہیں آپ مجھے طلاق تو نہیں دینا چاہتے؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زرون فوراً آگے بڑھا تھا۔ اس کی لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور کہنے لگا، لڑکی بس کر دو، اور کتنا شرمندہ کرو گی مجھے؟ مزید کتنا شرمندہ ہوں میں تمہارے سامنے؟ مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس کر کے گھبرا چکی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، فوراً سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی گندمی رنگت پر سجی سنجیدگی اور گہری آنکھیں انایا کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس نے ایک حقیقت پسندیدانہ انداز میں کہا، انایا، زندگی کے اس سفر میں نے ایک بات بہت اچھی طرح سیکھی ہے کہ ہمیں ہر انسان کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے۔ میں اب تک شہر کی مصروفیات میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میری عدم موجودگی میں اس حویلی کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کل رات جو میں نے دیکھا اور سنا، اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہیں وہاں چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے گیلے گالوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، چچی جان سچ ہی تو کہتی تھی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چچا جان بیمار رہتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں مگر میری مدد نہیں کر پاتے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری قسمت میں بس وہی کچن، وہی برتنوں کا ڈھیر اور وہی گالیاں لکھی ہیں۔ مجھے تو اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی۔
جب انہوں نے مجھے ایک پیڈ کے لیے بھی بازار کی عورتوں کی طرح ذلیل کیا۔ زرون کے چہرے پر ایک سرد غصے کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، امی نے جو کیا وہ سراسر ظلم تھا اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتی ہو عنایا کہ تم صرف افتخار صاحب کی بھتیجی نہیں ہو، تم میرے نکاح میں ہو۔ تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، چاہے میں نے ماضی میں اس حق کو تسلیم کرنے میں کتنی غفلت کیوں نہ برتی ہو۔ ہر شخص اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور میں اپنی کاروباری دنیا کی جنگ میں اتنا مصروف تھا کہ میں تمہاری اس خاموش تکلیف کو دیکھ ہی نہ سکا۔ زرون کے یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ ہوتا تو چچی کبھی بھی اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے کس لیے اپنانا چاہتے ہیں؟ اس رات مجھے بغیر دیکھے آپ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن اب مجھے دیکھتے ہی شاید میرا چہرہ یا میرا وجود آپ کو پسند آ گیا، یا پھر باقی مردوں کی طرح آپ بھی میرے وجود کے بھوکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ وجود آپ کو اب تسکین بخش سکتا ہے، اس لیے آپ مجھے یہاں پر لے کر آ گئے ہیں نا؟ زرون اس کے یہ الفاظ سن کر ایک پل کو خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، شوہر ہوں میں تمہارا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن وہ سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی۔ عنایا نے سر اٹھا کر زرون کی روبدار شخصیت کو دیکھا، جہاں اب کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ ایک صرف سچی پیشمانی اور حقیقت پسندی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی زرون، میں جانتی تھی کہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی، ہمارے بیچ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں تو بس چچی جان کے غصے سے بچنا چاہتی تھی، مجھے کسی دولت یا شہر کے فلیٹ کی لالچ نہیں تھی، اور نہ ہی ہے۔ میں جانتا ہوں عنایا، زرون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے اس گھر میں اتنی محرومیت، اتنی نفرت اور اتنا ظلم دیکھنے کے باوجود کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا۔ تم نے ظلم سہ کر بھی دوسروں کے لیے اچھا سوچنا نہیں چھوڑا۔ جب کل رات میں نے تمہیں اس تکلیف میں بھی امی کے سامنے عاجزی کرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ تم کتنی مضبوط ہو۔ تمہاری یہی شرافت اور صابر برتاؤ میرے دل پر اثر کر گیا۔ عنایا نے حیرت سے زرون کو دیکھا، آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ ہاں، زرون نے سیدھے الفاظ میں اعتراف کیا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے تمہاری اس سادگی اور معصومیت سے ایک دلی ہمدردی اور محبت محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اب تک زندگی کو بہت سطحی طریقے سے دیکھا تھا۔ انسان کا اصل حسن اس کا چہرہ، اس کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وہ صبر ہوتا ہے جو وہ مشکل وقت میں دکھاتا ہے۔ تم نے وہ صبر دکھایا، اور اب یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس کا صلہ دوں۔ عنایا کے دل کا بوجھ زرون کی یہ باتیں سن کر جیسے بالکل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی تذلیل کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اس کے سامنے کھڑا یہ روبدار شخص اب اس کی ڈھال بننے کے لیے تیار ہے۔ زرون نے اٹھ کر میز پر رکھی ہوئی دواؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ڈاکٹر نے یہ ادویات اور کریمیں دی ہیں تمہارے انفیکشن کے لیے، اب اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دو اور آرام کرو۔ یہ گھر تمہارا، اور یہاں تمہیں کوئی حکم دینے والا یا ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ آ کر اس گھر کی مالکن تم ہو، اور یہاں پر صرف اور صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ تم جیسے چاہو، جب چاہو، جہاں چاہو بیٹھ سکتی ہو، کوئی بھی تمہیں ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ فلیٹ کی وسیع لاؤنج میں رات کا سناٹا اپنے جوبن پر تھا، لیکن اس سناٹے میں اب کوئی وحشت یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون پھیلا ہوا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں کوئی درد یا تڑپ نہیں تھی، بلکہ یہ اس اپنائیت اور عزت کا صلہ تھے جو اسے برسوں بعد مل رہی تھی۔ اس نے سکتے ہوئے کہا، مجھے بس ایک ہی ڈر تھا زرون، کہ کہیں آپ بھی چچی جان کی طرح مجھے اپنے راستے کا پتھر نہ سمجھے، کہیں آپ بھی مجھے ایک بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے دور نہ کر دے۔ زرون نے تڑپ کر عنایا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا یہ لمس عنایا کے وجود میں ایک زہر کی طرح دوڑ گیا۔ زرون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پختہ اور یقین دلانے والے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو عنایا، اس وقت کے لیے جب مجھے تمہارا سب سے بڑا سہارا بننا چاہیے تھا، تمہاری ڈھال بننا چاہیے تھا، اور میں تمہارے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن اب میری بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ پر نقش کر لو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
نہ کبھی تمہیں خود سے دور کروں گا اور نہ کبھی تمہیں طلاق دینے کا سوچوں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو لاؤں گا۔ زرون کی آواز میں ایسا روب اور سچائی اور پکا عزم تھا کہ عنایا کے دل کے اندر برسوں سے چھپے تمام تر خوف، خدشات اور احساس مرومی پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ زرون نے اس کے سر پر انتہائی محبت سے ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے خدا نے مجھے دنیا کی سب سے مخلص، پیاری اور صابر بیوی دی ہے اور میں اپنے رب کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری عزت ہو عنایا، اور اب سے تمہاری خوشی، تمہارا سکون، تمہاری حفاظت میری زندگی کا سب سے پہلا اور اہم ترین مقصد ہوگا۔ اگلے ہی لمحے عنایا تمام جھجک اور دوریاں بھلا کر زرون کے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود زرون کے حصار میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کے برسوں کا درد، سسکیاں، تنہائیاں اور اپنوں کی دی ہوئی بے حسیاں اس کے شوہر کے سینے سے لگ کر آنسو کی صورت میں بہہ گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زرون خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا، جیسے وہ دنیا کی تمام آندھیوں کے سامنے اس کی ڈھال بن گیا ہو۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ پہلی بار زرون کے پہلو میں لیٹی تھی۔ شرم اور جھجک بھی آ رہی تھی۔ جیسے ہی زرون اس کے قریب ہو کر لیٹا، وہ جھجکتے ہوئے فوراً دور ہو گئی۔ کہنے لگی، زرون، میں ابھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے اندر ڈر ہے، خوف ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ زرون فوراً اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کے دل میں جذبات تو بہت بھڑک رہے تھے، لیکن اس نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تک تم میرے ساتھ نارمل نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس رشتے کی شروعات نہیں کریں گے۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اگر اس نے زبردستی کی تو وہ معصوم سی لڑکی کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر پائے گی۔ اگلے دن سے اس نے اس گھر میں کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ زرون کے آنے سے پہلے وہ اس کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا انفیکشن بھی کافی ختم ہو چکا تھا اور اس کے مخصوص ایام بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس روز وہ فریش ہو کر خوبصورت سا کامدار جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی، جو اسپیشل اس کے لیے زرون لے کر آیا تھا۔ زرون جب آفس سے گھر واپس لوٹا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے جذبات امٹ آئے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کے پاس آیا تھا، اپنے ساتھ پھولوں کے گجرے بھی لایا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں اس نے وہ پھولوں کے گجرے پہنائے تھے اور پھر اس کے ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ شرما چکی تھی، کہنے لگی، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، چلیے کھا لیجئے۔ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا زرون کو مزید اس کی طرف کھینچ چکا تھا، لیکن وہ خود کو اس سے کافی حد تک باز رکھے ہوئے تھا۔ رات کو بھی جب وہ بستر پر آ کر لیٹی تو زرون کے دل میں عجیب سی کشش اٹھ رہی تھی۔ بار بار دل مچل رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اس پر اپنی محبت لوٹائے، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن شاید قدرت کو ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ باہر موسم خراب ہونے لگا تھا اور اچانک سے لائٹ بھی جا چکی تھی، کیونکہ جس قدر شدید طوفان آ چکا تھا اور بجلی چمک رہی تھی، شاید ٹرانسفارمر پھٹ چکا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً زرون کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زرون کہنے لگا، ریلیکس، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر کہنے لگی کہ زرون، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے۔ زرون بھی اسے اپنے سینے میں چھپا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، محبت بھری ماضی کی، اور وہ اسے یوں ہی باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ ساتھ دھیرے دھیرے زرون کے ہاتھ عنایا کی کمر پر گردش کر رہے تھے۔ عنایا اس کے لمس سے اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ زرون کے ہاتھ اب بے قابو ہو چکے تھے۔ مزید اب عنایا سے دور رہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر گیا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا۔ عنایا کا ڈر بھی دھیرے دھیرے ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ آخر کو وہ اس کا شوہر تھا اور اتنے روز سے یہاں پر رہتے ہوئے ایک بار بھی اس نے اسے بغیر اجازت چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی شدتوں سے نہال کر رہا تھا۔ عنایا کو جس قدر اس رات کا خوف تھا، زرون اتنی ہی نرمی دکھا رہا تھا۔
पूरी रात उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें अंडेलने के बाद इसे अपने सीने पर सुला चुका था। अगली सुबह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। अनायत और शर्म से सुर्ख हुए जा रही थी, जबकि ज़रून उसे बाहों में भेज चुका था। अनाया को लगा था बस अब उसकी जिंदगी में सुकून आ चुका है, सारे गम के बादल ढल चुके हैं। लेकिन सुरवत बेगम इन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि जिस लड़की को वो बदकिरदार और बदचलन कह रही हैं, वो किसी और के साथ ही बल्कि अपने शोहर और उनके बेटे ज़रून के साथ ही भागकर शहर आ चुकी है। हकीकत तो यह है कि कभी कभी ज़िंदगी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, उसे आज़माइशों की भट्टी में जलाती है, मगर फिर एक दिन वो सब कुछ ऐसे खूबसूरत अंदाज में लुटाती है जिसकी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। अनाया को कभी कोई बड़ी दौलत, हवेली की जायदाद या दुनियावी अय्याशियाँ नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ अपनायत, इज़्ज़त और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चाहिए था। और आज ज़रून की बाहों में उसे पहली बार ये मुकम्मल एहसास हुआ था कि वो अब इस दुनिया में अकेली नहीं है। उसका भी एक अपना घर है, एक सच्चा हमसफ़र है, एक ऐसा रिश्ता जो चच्ची जान के रहमो करम से शुरू हुआ था, मगर आज ज़रून की सच्ची मोहब्बत और एहतराम पर मुकम्मल हो गया था। और शायद यही दुनिया में सच्ची मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा शक्ल थी। अनाया को यहाँ आया एक अरसा बीत चुका था। वह मुकम्मल तौर पर यहाँ के रंगों में ढल चुकी थी। शहर के इसी फ्लैट का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। लाउंज के बड़े सोफे पर अनाया बैठी थी, लेकिन अब इसके चेहरे पर वो पुराना खौफ और सहमे हुए तासुरात नहीं थे, बल्कि एक पुरइत्माद, खूबसूरत और मुतमईन मुस्कुराहट सजी थी। उसने एक नफीस और दीदा ज़ेब रवायती जोड़ा पहन रखा था। उसके हाथों में चूड़ियाँ खनक रही थी। किचन से आने वाली लजीज खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, जो इस बात की गवाह थी कि वह इस घर की मजलूम मुलाजमा नहीं बल्कि मलका थी। ज़रून हाथ में कुछ फाइलें लिए लाउंज में दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत का वही रोब और दबदबा अब भी कायम था, मगर अनाया को देखते ही उसकी आंखों में एक बेपनाह नरमी और चमक उभर आई। ज़रून ने फाइलें मेज़ पर रखी और अनाया के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। उसने गहरी नज़रों से अपनी बेगम के दमकते हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बेगम ज़रून साहिबा, आज क्या खास तैयारी है? मैं देख रहा हूँ कि पूरे घर में एक अलग ही रौनक लगी हुई है। किचन से जो खुशबू आ रही है उसने मेरी भूख चमका दी है। अनाया ने अपनी चूड़ियाँ संभालते हुए शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ज़रून की तरफ देखा। आज एक बहुत ख़ास दिन है ज़रून, इसलिए मैंने आपकी पसंद के सारे खाने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। आज हमें इस शहर में सुकून के साए में आए पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। वो दिन जब आप मुझे इस अंधेरी रात में हवेली से यहाँ लेकर आए थे, मेरी ज़िंदगी का नया जन्म था। ज़रून ने अनाया का हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को चूमते हुए इंतहाई संजीदा और धीमे लहजे में कहा, 1 साल, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है अनाया। लेकिन हकीकत यह है कि इस 1 साल में तुमने इस घर को वाकई एक घर बना दिया है। मुझे याद है जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था, तुम एक सहमे हुए परिंदे की तरह थी जो हर पल किसी नए वार के खौफ में रहता था। लेकिन आज तुम्हें यूं हंसता, मुस्कुराता और पुरसकून देखकर मेरे दिल को जो इत्मीनान मिलता है, इसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अनाया की आंखों में पुराने दिनों की याद से हल्की सी नमी उभरी, मगर इस बार इनमें कोई दुख नहीं था। उसने ज़रून के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए कहा, ये सब आपकी मोहब्बत, आपकी इज़्ज़त और इस तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा है जो आपने मुझे दिया। ज़रून, हवेली में तो मुझे लगता था कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी के लिए अहम हो सकती हूँ। सुरवत बेगम को बाप और बेटे की ये खामोशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ज़रून इस वक्त अनाया के पहलू में सो रहा था जब सुरवत बेगम ने उसे कॉल की थी। वो गहरी नींद में था और दोपहर का 1 बज रहा था। अनाया भी बेलिबास उसकी बाहों में थी। जब सुरवत बेगम की कॉल आई तो इसने कॉल अटेंड की और सुरवत बेगम इसकी नींद आलूद आवाज़ सुनकर कहने लगी, ये क्या, तुम अभी तक सो रहे हो? तुमने आज तक कभी इतनी देर नहीं की। तुम तो सुबह 6 बजे ही उठ जाती हो ना, फिर आज ऐसा क्या हो गया? कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं? ज़रूर फ़ौरन कहने लगा, नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल रात कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गया। सुरवत बेगम फ़ौरन से कहने लगी कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपनी इस बदचलन बीवी का क्या करना है तुमने? कब तक उस बेहया को अपने निकाह में रखोगे? तलाक क्यों नहीं देते थे उसको? तुम उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे?
तुम्हारा बाप भी खामोश है और तुम भी। ज़रून बेजारी से कहने लगा, ममा आप ही यही तो चाहती थी कि वो लड़की हमारी ज़िंदगियों से चली जाए। अब जब वो आपकी ज़िंदगी से चली गई है तो फिर जहाँ भी जाए आपको उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुरवत बेगम कहने लगी कि नहीं, मैं चाहती हूँ तुम उसे पकड़ो और उसे जलील करो, इतनी बातें सुनाओ, मार मार कर उसकी टांगें तोड़ दो। यही औकात है उसकी। जितनी वो जलील होगी उतनी मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। ज़रूर मज़ीद उस मासूम लड़की के लिए अल्फाज नहीं सुन सकता था। वो तो मासूम सी लड़की उसके पहलू में पुरसकून सो रही थी। सारी रात उसकी शुद्धतों के निशान उसके वजूद पर जगह जगह मौजूद थे। अब उसे गुस्सा आ चुका था। कहने लगा, ममा मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, और प्लीज़ अपने मुंह से बेकसूर किसी के लिए इस तरह के अल्फाज मत निकाला करे। अगर आपने बेगुनाह किसी पर तोहमत लगाई तो अल्लाह ताला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो कॉल बंद कर चुका था। इफ्तिखार साहब भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने एक दो लोगों को कहकर और मुलाजमों को कहकर अनाया को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। फिर खुद ही ज़रून से बात करने लगे। कहने लगे कि तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है या नहीं? इतने हफ्ते बीत चुके हैं, मेरी भतीजी घर से गायब है, तुम इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते हो? अब मज़ीद अपने बाप से सच्चाई छुपाना मुनासिब नहीं था। पिछले हफ्ते जब चचा जान इफ्तिखार साहब मुझसे मिलने शहर आए थे तो वो मेरी ये खुशी देखकर रो पड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अनाया, ज़रूर ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, उसे मेरी इमानत का हक़ अदा कर दिया। ज़रून के चेहरे पर अपने बाप का जिक्र सुनकर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई, मगर फिर उसका लहजा थोड़ा संजीदा हो गया। उसने कहा, बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की थी अनाया, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि कल हवेली से क्या खबर आई है? अनाया ने चौंक कर सर उठाया, ज़रून के चेहरे को देखने लगी। नहीं, क्या हुआ ज़रून? चाची जान तो ठीक तो है ना? ज़रून ने गहरा सांस लिया। उसके जुमले हकीकत पसंदी और मकाफाते अमल का आईनादार थे। अम्मी सुरवत बेगम अब इस हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई हैं। उनकी अपनी बेटियां, जिनके नाज नखरों और अयाशियों के लिए वो तुम्हें तड़पाती थी, वो दोनों अपने ससुराल में ऐसी मसरूफ़ और अपने कामों में मगन है कि इन्हें अपनी बेटे की खबर लेने की भी परवाह नहीं है। अम्मी की सेहत अब काफ़ी ख़राब रहती है। उनके जोड़ों में शदीद दर्द है, और हवेली का वो किचन जहाँ वो तुम्हें दिन रात काम करवाती थी, आज वहाँ मुलाजमाएं उनकी एक नहीं सुनती। वो अब हर वक्त बाबा के सामने रोती हैं और तुम्हारा नाम लेकर पछताती हैं कि काश मैंने इस मासूम के साथ वो सलूक न किया होता तो आज वो मेरी खिदमत कर रही होती। ये सुनकर अनाया का दिल पिघल गया। उसके अंदर की शराफत और नरम दिली अब भी जिंदा थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ज़रून, चाची जान ने जो किया वो इनका ज़र्फ था, लेकिन अब वो बीमार हैं और अकेली हैं। हमें उनसे कोई बदला नहीं लेना चाहिए। अगर आप कहें तो क्या हम कुछ दिन के लिए हवेली जाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं? आखिर वो आपकी माँ हैं, और मेरे लिए भी उन्होंने जो भी किया है इसकी वजह से तो आज मैं आपके इतने करीब हूँ। ज़रून ने हैरत और बेपनाह अकीदत से अपनी बीवी के मासूम चेहरे को देखा। इसका दिल अनाया की साला ज़र्फ़ी पर एक बार फिर हार गया था। उसने अनाया के दोनों गालों को अपने हाथों के प्यालों में लिया और जज्बाती लहजे में कहा, अनाया, तुम्हारा यही साफ दिल और ये पकीज़ा रूह है जिसने मुझे तुम्हारा गुलाम बना दिया है। जिस औरत ने तुम्हें एक पैट के लिए तड़पाया, तुम्हें मुलाजमा कहा, तुम आज उसकी बीमारी में उसका सहारा बनने का सोच रही हो। तुम इंसान नहीं हो अनाया, तुम मेरे रब का मेरे लिए भेजा गया एक बहुत खूबसूरत तोहफा हो। अनाया ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। मैं तो बस वही कर रही हूँ ज़रून जो आपने मुझे सिखाया है। आपने मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त देना सिखाया है, तो मैं नफ़रत को अपने दिल में कैसे जगह दे सकती हूँ? ज़रून ने अपने मजबूत हिसार में खींच लिया और उसके माथे पर मोहब्बत की एक लंबी मोहर सफ़त करते हुए कहा, हम ज़रूर हवेली चलेंगे अनाया, लेकिन अब वहाँ तुम एक मजलूम लड़की बनकर नहीं जाओगी। तुम वहाँ ज़रून की बेगम, इस हवेली की असल मालकिन और इस घर की इज्जत बनकर जाओगी, ताकि अम्मी अपनी आंखों से देख सके कि जिस नेमत को उन्होंने ठुकराया था, खुदा ने इसे मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बना दिया है। अनाया ने ज़रून के सीने पर हाथ रखा जहाँ उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से आने वाली चांदनी दोनों के वजूद को अपनी आगोश में लिए हुए थी, और लाउंज की फिजा इस सच्ची मोहब्बत, एहतराम और नए आगाज़ की गवाही दे रही थी जो ज़रून और अनाया की ज़िंदगी का मुकद्दर बन चुकी थी। कहानी का वो सफ़र जो आंसुओं
محرومی اور بے حسی سے شروع ہوا تھا، وہ آج ایک ایسے لازوال اور خوبصورت مقام پر پہنچ کر مکمل ہو چکا تھا جہاں صرف اور صرف پائیدار محبت، دلی سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔